بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. یہاں اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 9 اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور بڑی عجیب شان حضرت ابراہیم کے بیان کی، اور اس کے ضمن میں یہود کی تردید بھی کی ہے. سب سے پہلے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کانا امتن. دیکھو، امت کا لفظ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کو، گروہ کو بولا جاتا ہے، لیکن یہاں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امت استعمال ہوا ہے. ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں اس وقت تنہا وہ اکیلے ہی تھے، باقی سب کافرین مشرکین بت پرست تھے. اس لیے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا. ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے خیر کے صفات الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہ تمام صفات کے جامع حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی ایک جانب پوری امت الگ الگ صفات پر عمل کرے، اور ایک جانب تمام کے مجموعے پر تنہا ابراہیم عمل کرے، تو گویا عمل کے اعتبار سے ابراہیم جامع ترین شخصیت تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کا لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا. حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا مومن تھے، وَكَانُوا كُفَّارًا وَكَانَ وَحْدُهُ أُمَّةً. حضرت ابراہیم تنہا امت تھے، امت اسلامیہ، اور باقی تمام کے تمام کافرین تھے. یا یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ جو دعا انہوں نے کی تھی مکہ میں، اس کو قبول فرمائی. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے متقین کا امام بنا. اعلیٰ درجے کی دعا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کی، اور متقین کثیر ہے. آپ یہود کے قوم کے بھی امام، نصارہ کے قوم کے بھی امام، اور امت محمدیہ کی بھی امام. اس لیے فرمایا کہ آپ کو امت کے لفظ سے یاد کیا، کیونکہ آپ نے خود وجعلنا للمتقین اماما کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا چاہی تھی. اس میں قبولیت کا معنی ہے. اور امام کس کو کہتے ہیں؟ امام قدوہ، پیشوا، ماڈل جس کو کہا جاتا ہے، نمونہ جس کو دیکھ کر سب اسی طرح بننا چاہے، اس کو کہتے ہیں قدوۃ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تینوں قوموں کے نزدیک ویسی ہی عدت ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرے والد ابراہیم ہیں، اور حضرت یعقوب اور وغیرہ تمام کے تمام کی تو نسب کے ساتھ وہاں پر باتیں ثابت ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ امت کے معنی ہوئے پہلا وصف. دوسرا وصف قانتاً، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ مطیع فرما بردار تھے. انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو وہاں رکھا، وہاں پر رکھا ہے، تنہا سفر کر لو، وطن کو چھوڑ دو. حضرت فلسطین میں آ گئے، اسی کو ذبح کر دو، اس کے لیے تیار ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ بیت اللہ بنا لو، ٹھیک ہے میں بنا لیتا ہوں. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں بناؤں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پوری زمین برباد ہو چکی تھی، بیت اللہ کا نام و نشان نہیں تھا. تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ وہاں سے پھر آئے نقشہ لے کر، اور فرمایا کہ یہ یہاں اس طرح ہے، پر مارا زمین پر، اور وہاں سے اس کی بنیادیں پرانی نکال کر بتلائی، اس کے اوپر تم اللہ کے گھر کو بناؤ. تو ایسا مطیع فرما بردار دوسرا کوئی نہیں گزرا ہے. تیسری صفت حنیفہ. حنیف کہتے ہیں تمام باطل طریقوں کو چھوڑ کر ایک جانب یکسو ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف. جیسا روایت میں آتا ہے نا، حضرت ابراہیم کی یکسوئی. ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ فرشتوں میں یہ ہوا آسمان میں کہ یہ بندے اللہ نے پیدا کیے مخلوق کیسے ہیں، روزانہ ان کے اعمال نافرمانیاں ڈھیر سارے آسمانوں پر چڑھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو نیکیاں ہی نیکیاں چڑھتی. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کے کوئی ایک کو تیار کرو، ہم ہمارے ایک بندے کے امتحان کے لیے بھیجتے ہیں.
ایک فرشتے کو انہوں نے کہا تو وہ انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام پاس آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت جنگل میں بکریوں کو چرا رہے تھے اور وہاں سے گزرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ کا کتنا اچھا نام لیا، دوبارہ یہ نام مجھ کو سنا۔ فرمایا کہ اس نام کی تو بہت قیمت ہے۔ کہا کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ جتنی آپ کی بکریاں ہیں اس سے آدھے دے دو۔ فرمایا آدھے لے لو۔ اور اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، کہا کہ تو نے تو میرے اندر اللہ کی آگ لگا دی، اور دوبارہ کہے تو بقیہ آدھی بکریاں دے دو، وہ بھی دے دی۔ اور اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، کہا کہ اللہ کے بندے تو اور کہے، مجھے اس نام میں بہت لذت محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اب تمہارے پاس دینے کو تو کچھ نہیں، کیا دو گے؟ فرمایا ان بکریوں کو چرواہے کی ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں۔ اپنے آپ کو انہوں نے اس کے فرمایا یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو کیا کہتے ہیں؟ حنیفہ، درست دین کی طرف مائل ہو کر۔ چوتھا، لم یکن من المشرکین، اس کا تو شبہ بھی نہیں تھا شرک کا، کفر کا۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شرک کفر کے ساتھ مقابلے میں گزری۔ پہلا مقابلہ باپ کے ساتھ، دوسرا مقابلہ عوام کے ساتھ، تیسرا مقابلہ بت خریدنے والوں کے ساتھ، چوتھا مقابلہ بادشاہ وقت کے ساتھ، پانچواں مقابلہ بت پرستوں کے بت جگہ جس جگہ جمع تھے ان کے ساتھ۔ تو زندگی کا اکثر حصہ تو قبل الہجرت پورا بت پرستی کی خامخواہ میں گزرا۔ سمجھ میں آیا؟ مناظرہ، دلائل وغیرہ۔ تو فرمایا لم یکن من المشرکین۔ اور ایک صفت، شاکرا لانعمہ، اپنے پروردگار کے نعمتوں کے بہت زیادہ شکر بجا لانے والے تھے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو عطا فرمائی تھی، واقعتاً جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق اتنا زیادہ بجا لاتا ہے۔ اور ایک صفت بیان فرمائی اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا تھا۔ اجتباء کہتے ہیں من جانب اللہ انتخاب کو۔ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، نبوت ولایت میں یہی فرق ہے۔ نبوت جو ہوتی ہے من جانب اللہ، خالق سے چل کر مخلوق تک اس کی سیر اور رفتار ہوتی ہے، اور ولایت میں مخلوق سے خالق کی طرف سیر اور رفتار ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ولایت کا جو طریقہ ہے مخلوق سے خالق کی طرف سیر کرنا، اس میں شیطان دوسرے راستے پر لے جا سکتا ہے کہ یہی خالق کا راستہ ہے، اور وہاں سے جو ادھر نبوت میں خالق سے مخلوق کی طرف جو سیر ہوتی ہے، درمیان میں شیطان آئے تو جل جاتا ہے، وہاں درمیان میں پھٹک بھی نہیں سکتا، اور وہاں پر آ سکتا ہے کہ گھر کے اوپر سے آ کر کہے کہ میں خدا ہوں، سب نمازیں معاف کرتا ہوں، اب اس کے بعد تو نماز مت پڑھا کر، عصر مغرب ایک ساتھ پڑھا کر۔ بہت دیر کے بعد آیا تو بھائی، جو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اور حدیث میں رسول اللہ نے مغرب کے لیے اصل عجیب لفظ استعمال کیا، آپ نے اس کو فرمایا وتر النہار۔ کون سی نماز کہی؟ وتر، اور عشاء کے بعد جو 3 ہے اس کو وتر اللیل کہا، حالانکہ یہ بھی فی اللیل ہے لیکن اس کو وتر النہار کہا، اس لیے کبھی کبھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا اجتباء، اجتباء کا معنی سن لیا، استفا و ہداہ الی صراط مستقیم، اور مزید ایک صفت ذکر کی، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت اللہ نے کی تھی، لہذا اس میں نہ بادشاہ کے سامنے خلل پیدا ہوا، نہ عوام سے آپ متاثر ہوئے، نہ باپ سے اور نہ چچا سے متاثر ہوئے، اور نہ کسی سے، کیونکہ یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اچھا، اور مزید وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں بھی اچھی عمدہ تعریف عطا کی تھی۔ حسنہ کا معنی ثناء الحسن، دیکھو یہود بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ہے، یہودی حضرت ابراہیم کی قبر پر مسلمانوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، وہاں پہرا رکھا ہوا، ہمارے نبی ہے۔
نصارہ بھی حضرت ابراہیم کی تعظیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام کے دادا اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہمارے نبی عیسیٰ آئے تھے، اور رسول اللہ نے تو صاف فرما دیا انا ثمرۃ دعائے ابی ابراہیم، میں والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو میں دنیا میں بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا آخری نعمت، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی آپ صالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوگے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کو بلند درجات عطا ہوگی۔ ابھی جو آئندہ اپنا ابھی سورہ اسراء شروع ہو رہی ہے تو فرمایا کہ اس میں 7ویں آسمان پر رسول اللہ کی معراج کے سفر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا کے پاس بیٹھے ہوئے، اور چھوٹے بچے جو لڑکپن کے زمانے میں دنیا سے مر گئے، وفات پا گئے، وہاں ان کے ساتھ کھیل لگا رہے ہیں۔ پوچھا کہ والد یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سب کے سب صحابہ کو سنا تو بہت خوش ہوئے۔ پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ذرا ہم کو تھوڑا ایک آدھ سیلفی لے بتا۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں؟ فرمایا کہ وہ قریب وانظروا الی صاحبکم، تمہارے ساتھی محمد کو دیکھو ایسے ہی ہے، فیصر نمونے فی درس۔ سمجھ میں آیا؟ بعض نشانیاں آپ نے جو بتلائی تھی تو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں پر ملاقات کی، سدرۃ المنتہا پر فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ دیکھو 9 باتیں آ گئی، سمجھ میں آیا؟ امتن قانتن حنیفن لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ ہداہ الی صراط مستقیم آتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور 9واں فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ 10ویں بات تلک عشرۃ کاملہ، ہم نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی، آپ بھی دین حنیف اور ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے۔ تو کیا رسول اللہ نئی شریعت، نئی دین، نئی کتاب لے کر نہیں آئے تھے؟ یہ بات تو بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے، فرمایا اصول اور عقائد میں اتباع کیجیے، فروعات میں نہیں۔ فروعی مسائل الگ ہیں، وہ تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، اور انبیاء اسلام مسلمان ہونے، اللہ کے ایک ہونے میں، اس میں تو سب کے سب متحد ہیں۔ پورے نبیوں کا ایک ہی پروگرام تھا کہ اللہ ایک ہے، احکامات بدلے۔ سمجھ میں آیا؟ نکاح کے متعلق، مسائل کے متعلق، کہیں مال غنیمت کو جلا دینا تھا، کہیں مال غنیمت استعمال حلال تھا، کہیں قربانی جلا دینا تھا، اللہ کے راہ میں پیش کر دینا، کہیں قربانی ذبح کرنا اس کا خود کھانا، کہیں ایسا تھا کہ کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کپڑا کاٹ دینا، بدن کو لگ جائے تو بدن کا چمڑا کاٹ دینا، کہیں ایسا ہے کہ 3 بار پانی سے دھو لینا، کہیں جمع بین الختین جائز اور کہیں پر حرام۔ اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فروعی احکامات رکھے ہیں، لیکن اصول میں آپ ان کی اتباع کیجیے۔ وہاں پر بتلایا تھا الفضل الکبیر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی شریعت محمدیہ میں کتنے احکامات میں موافقت ہے؟ 40 احکامات میں موافقت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایجاد کردہ ہوا وہ طریقہ جو انبیاء نے واضح کیا ہے، اصل اس کو شریعت کہتے ہیں، اور اگر لکھوایا ہوا ہو تو ملت کہتے ہیں، عمل میں لایا گیا ہو تو دین کہتے ہیں۔ باتیں کی ہیں۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پاس سے جو طریقہ لا کر انسانوں کو واضح طریقے سے بتلایا اس کا نام شریعت ہے۔ لیرنو یشرع علیہا، اس پر چلا جاتا ہے۔ دین کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس کو عمل میں لایا جاتا ہے، اس لیے دین کہتے ہیں۔ کما تدین تدان، جزا بدلے کے معنی میں۔ ملت کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا ملت اس لیے کہ املا یملی املا ملت اس سے نکلا ہے، اس کو نہ لکھوانا، اور وہ کتاب کی شکل میں احکامات لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو ملت کہتے ہیں۔ حنیفہ تمام درست اور دین سیدھا دین، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دیکھو پہلے بھی کہا ولم یکن من المشرکین، اور دوبارہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ شرک کی نفی کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام سے درست نہیں، وہ تو مجسم اپنی پوری زندگی شرک کے خلاف تھے۔ فرمایا یہودیوں کی رد تردید کرنا مقصود ہے، یہود اور نصارہ کی، کیونکہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ابراہیم کانا یہودین، اور نصارہ کہتے تھے ابراہیم یہودین نصرانین۔ سمجھ میں آیا؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کیونکہ یہود اور نصارہ کی اصطلاحات بعد کی ہے اور ابراہیم تو بہت پہلے کے ہے۔ تم ابراہیم سے اپنا نسب مت جوڑو اے یہود، کیونکہ تم نے عزیر کو ابن اللہ کہہ کر شرک کر لیا، وما کان من المشرکین۔ اے نصارہ تم بھی اپنا نسب مت جوڑو، کیونکہ تم نے روح اللہ اور عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ کر شرک کر لیا، اور ابراہیم تو وما کان من المشرکین، دونوں کی تردید ہو گئی۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ ہفتے کے دن کی عبادت کئی مرتبہ اس کا ذکر آیا، سورہ اعراف میں بھی اور سورہ بقرہ کے اندر بھی۔ ان کے اوپر اس کی تعظیم فرض کی گئی تھی، کن پر؟ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ کیا اختلاف کیا یوم السبت میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو عبادت کا دن جمعہ کا دیا جائے، اور پہلے ان کو پیشکش کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ہفتے کا دن چاہیے۔ وجہ پوچھی کیوں ہفتے کا دن چاہیے؟ تو فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو 6 دن میں بنایا تو اس کی شروعات اتوار سے کی تھی، سمجھ میں آیا؟ اور شنیچر کے آخر میں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، اور شنیچر کے دن اللہ تعالیٰ فارغ تھے، اطمینان سے تھے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہمیں وہ فراغت کا دن چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مرضی کے مطابق نہیں لیا، اپنی مرضی تھوپی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یوم السبت کو سخت بنا دیا، تاکہ اس دن اب پورا عبادت کرنا پڑے گا، صبح سے لے کر شام تک کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ اور ان کی شکار تجارت مچھلیوں کی تھی تو اس کے اندر وہ تکلیف میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی کہا کہ یوم السبت چاہیے تھا، چلو تم اب بندر اور خنزیر کی لائن میں لگ جاؤ۔ ہماری بات کے خلاف کہتے ہو، تم اسی طرح ہے کہ تم کو بندر بنایا جائے، اب خود ہم کا کرتے رہو درختوں پر۔ وختار سبت کو منتخب کیا اپنے لیے جناب، فشدد علیہم فیہ، اللہ نے ان کے اوپر اس دن میں سختی کی، ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ بما کانوا فیہ یختلفون، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، کیسے؟ عاصی کو اجر عطا فرمائیں گے، اور جو مطیع اور فرما بردار ہے اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، اے نبی آپ لوگوں کو آپ کے رب کے دین کی طرف، سبیل رب سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے سے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ صاحب کتاب نے روایت سے ترجمہ کر کے بتلایا کہ الحکمت والقرآن، کیونکہ اللہ نے فرمایا ذکر بالقرآن لمن یخاف وعید، قرآن سے نصیحت کیجیے، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ باطل فرقے دوسرے ہیں بہت سارے مسلمانوں میں بھی، لیکن قرآن سے نصیحت کرنے میں سب متفق ہیں، اس لیے قرآن کی نصیحت مؤثر ہے۔ تم کوئی آیت پڑھ دو، آیت بیان کے بیچ میں اور ترجمہ کر دو، سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا قرآن، ہماری کتاب، ہمارا ترجمہ، سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ حکمت کا معنی قرآن ہے، اور دوسرا حکمت کا معنی دلائل کے ذریعے سے، احکامات کے ذریعے سے، احکامات کی روشنی میں، تو اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، والموعظۃ الحسنہ، ایک تو حکمت سے اور دوسرا عمدہ نصیحت کر کے۔ بعض نے یوں کہا کہ ایسے دلائل جو شبہات کو ظاہر کرنے والے ہوں اس کو حکمت کہتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کی دلیل دی، میرا رب سورج ادھر سے نکالتا ہے، اور اگر تو رب ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج ادھر سے نکال۔ کتنی آسان دلیل تھی، جواب دے سکا؟ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا کافر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حالانکہ اگر تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہوتا تو یوں کہتا کہ ادھر سے سورج میں نکالتا ہوں کیونکہ میں خدا ہوں، اور اے ابراہیم اگر تیرا خدا سب صحیح ہے تو ادھر سے سورج نکالنے کا کہے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا وکالت نہیں پڑی تھی، سمجھ میں آیا؟ ان وکیل لوگوں کو اس طرح کی باتیں بہت سمجھ میں آتی ہیں، ادھر ادھر کرنا۔ موعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ کہتے ہیں نرم بات کے ذریعے سے، نرم گفتگو سے، انسان نرم گفتگو سے بڑے سے بڑے ظالم کو فتح کر سکتا ہے، اور سخت بات سے سائل اور محتاج کو بھی وہ راضی نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نرم گفتگو
یہ حقیقت میں تیر اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، گردن میں آپ کی چادر ڈالی اور اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اے محمد، جو مال اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس میں سے مجھ کو دے۔ حالانکہ رسول اللہ کی گردن پر زخم آ گیا، چمڑی کھینچ گئی، لیکن دیکھو رسول اللہ نے اس کو، حالانکہ صحابہ کے ہاتھ تلواروں پر جاتے تھے، ایک دن لی، سمجھ میں آیا؟ اضربونوں کا حضل منافق، لیکن فرمایا نہیں، فرمایا اچھی بات ہے، کہاں جانا ہے؟ تو کہا کہ مجھ کو بہت دور جانا ہے۔ اچھا، ہم تجھ کو ایک اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اے محمد، میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں؟ مجھے سنبھالنا پڑے گا، مجھ کو تو سواری کے لیے چاہیے۔ تو فرمایا عبداللہ، کیا ہر اونٹ اپنے باپ کا بچہ نہیں ہوتا ہے؟ اس نے بھی ہنسنا شروع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کان پکڑ کے کہا گیا، دونوں کان والے، انہوں نے بھی ہاتھ لگا کے دیکھا، میرے کانوں کو کوا تو لے کر نہیں چلا گیا۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا معاملہ کر رہا ہے اور رسول اللہ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی بات کہنے کے لیے طرز بھی سنت نبوی کا چاہیے۔ بات اگر نبی کی ہو اور انداز ابو جہل کا ہو، سمجھ میں اس وقت بتلایا تھا نا، ایسا ہی کچھ آیا تھا ایک مضمون، سمجھ میں آیا؟ اور بات ابو جہل کی ہو اور نبوی طریقے پر ہو، وہ بھی باطل۔ اس لیے علماء نے اخلاق کی تعریف کیا کی ہے؟ سچے اخلاق، اسلامی اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ سچے اور اسلامی اخلاق وہ ہے جس سے رب، خالق و مخلوق دونوں راضی ہو، ایسے اخلاق کو حسن خلق کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے کو دراز کر کے اسی لیے پڑھ رہا ہوں، 3 الف کی مقدار، کہ جس سے خالق اور مخلوق دونوں راضی۔ اگر اللہ خالق راضی اور مخلوق راضی نہ ہو، وہ حسن اخلاق نہیں، یا مخلوق راضی ہو اور خالق نہ ہو تو وہ مداحنت ہے، اچھے اخلاق نہیں، بلکہ دونوں۔ تو فرمایا اس کو کہتے ہیں موعظۃ الحسنہ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ ان کے ساتھ مجادلہ کیجیے ایسے طریقے سے جو احسن یعنی اچھا ہو، جیسے مثلا دلیل کے ذریعے سے بلانا، دلائل مسلمہ، مشورہ، برہان جس کو کہتے ہیں، حجت۔ برہان کس کو کہتے ہیں؟ ایسی دلیل کہ جس کو عوام خواص سب ایک طرح سب کے سب سمجھ جائے، ایسی دلیل۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے اس سے جو عن سبیلہ اے سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہ مہتدین سے بھی بخوبی واقف ہے۔ لیکن جہاد سے پہلے کا حکم تھا۔ وَنَزَلَ لَمَّا قُتِلَ حَمْزَہ وَمُثِّلَ فَقَالَ، آئندہ آیت کا شان نزول۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا غزوہ احد میں قتل کیے گئے اور مسلح بنایا گیا، سمجھ میں آیا؟ ہندان نے وحشی کو تیار کیا تھا ایک زمانے سے، دور سے نیزہ بازی کے لیے، سمجھ میں آیا؟ کہ نشانہ بازی کے لیے، اور فرمایا کہ اس نے کہا، قسم کھائی تھی کہ میں اس کو ذبح کر کے اس کے دل کو چباؤں گی، سمجھ میں؟ اور وہ ہندہ بھی حاضر ہوئی تھی غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ، اور وہ وحشی کو باقاعدہ اس کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت حمزہ برابر لڑائی کے اندر مشغول تھے، اس نے ایک جگہ سے کھڑے رہ کر نشان لگایا اور وہ نیزے کو جو پھینکا تو وہ آپ کے بالکل سینے میں آ کر لگا اور پیچھے سے نکل گیا، آپ وہیں پر گر گئے، اور پھر آپ کے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، ناک، کان، مسلح بنایا اور ان کا دل کاٹا، اور اس میں سے اس کو نکال کر وہ ہندا کے پاس لے کر گیا، اس نے نظر پوری کی اس کو چبا کر۔ اتنے پکے تھے یہ لوگ جاہلیت میں، سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ نے بھی قسم کھائی تھی، اس کے عوض میں 70 مشرکین کو قتل کروں گا، خدا کی قسم آپ نے کھائی تھی، سمجھ میں آیا؟ لیکن وہی وحشی جب ایمان میں داخل ہونے کے لیے آیا، سمجھ میں آیا؟ تو صحابہ کو پتا تھا کہ اس کے عوض میں 70 کے قتل کا کہا تھا، اب یہ وحشی ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ سب پیچھے اس کے ہو گئے، رسول اللہ کے دربار میں جا کر وہ کھڑا ہو گیا اور گردن جھکا لی، رسول اللہ نے بھی اس کو دیکھا تو مارے افسوس کے گردن جھکا لی۔ کیوں آئے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں آپ کو کلمہ سنا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو 70 کی قسمیں کھائی تھی،
اور آپ نے اس کو ایسا کر دیا. فرمایا میں نے گردن اس لیے جھکائی تھی کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ تم میں کا کون ایسا بہادر ہے جو اس کی گردن گرا دے، لیکن تم نے اس کی گردن نہیں گرائی. فرمایا اللہ کے رسول تھوڑا ایسا اشارہ کر دیتے. تو اس کا گردن کیا اس کا بھی پتہ نہ چلتا. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان کے باب میں نبی کی شان یہ نہیں کہ اس سے خیانت ہو، چاہے جتنا بڑا ظالم ہو. میں تو اس سے خیانت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے مجھ کو اسی مقصود کے لیے بھیجا تھا. تو اس کا اسلام قبول کیا. بعد میں ان کو کہا تھا کہ تم یہاں مت رہو، تم جو ہے تو شام چلے جاؤ، اور وہاں پر وہ چلے گئے. ناراضگی کے طور پر نہیں کہا تھا، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی وجہ لکھی. ماقبل کے محدثین بھی تکتے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اس لیے بھیجا کہ رسول اللہ ان کو دیکھتے تھے تو بار بار ان کے چچا کی یاد آتی تھی اور رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، اور اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف ہو. اس لیے اس تکلیف کی وجہ سے اس پر اگر عذاب آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا بھی عذاب آئے تو یہ ہلاک ہو جاتا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نگاہ سے دور رہو تاکہ نہ میں دیکھوں، نہ تکلیف ہو، نہ اللہ کا عذاب آئے. تو میں اس میں بھی بڑی حکمت تھی. تو اب اس کے بعد میں کہا کہ اپنے قسم کھائی تھی اللہ کے رسول. فرمایا میرے لیے 70 قسموں کا کفارہ ادا کرنا آسان ہے ایک شخص کے ایمان میں داخل ہونے سے. سمجھ میں. اور پھر بعد میں وہاں ملک شام میں ہو گیا. وحشی، حضرت وحشی اب تو بن گئے، اب تو رضی اللہ عنہ ہو گئے. تو انہوں نے وہاں پر بھی خوب دین کا کام کیا، رسول اللہ کی باتیں دوسروں تک پہنچائی. پہلے جہاں تک بھاگتا تھا بھاگا، وہی اسلام میں فتح ہوا، اور بھاگا وہ اسلامی حکومت میں آیا. کسی نے مشورہ دیا کہ کہاں تک بھاگے گا، پوری دنیا پر اسلام پھیلے گا، زمین سے باہر تو نہیں بھاگ سکتا ہے، اس لیے سیدھا جا مدینہ جا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ اور راستہ بھی نہیں ہے. جا کر ایمان قبول کر لیا. تو وہاں پر انہوں نے اسود انسی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کیا. سمجھ میں. اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں نے اسلام کفر کے حال میں جو رسول اللہ کا سب سے محبوب تھا اس کو قتل کیا، اور اسلام کے حال میں رسول اللہ کا سب سے مبغوض تھا اس کو میں نے قتل کیا. اب اللہ سے امید ہے کہ تل کا بتل کا اس کو اس کے عوض میں قبول کر لے اور میرے حضرت حمزہ کے قتل کرنے کو معاف کر دے. ایسا وہ کہا کرتے تھے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ، یعنی تم اگر ان سے اپنا بدلہ لو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم سے لیا گیا. اور لیکن اگر تم نے صبر کر لیا انتقام سے تو یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے. رسول اللہ اس سے رک گئے. فکف صلی اللہ علیہ وسلم وکفر عن یمینی. رواہ البزار. بزار کیا ہے عبداللہ؟ حدیث کی کتاب ہے، مسند بزار، بہت بڑی کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس میں یہ حدیث ہے. اور صبر کیجیے، وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے. اور ان پر یعنی کافرین پر غم نہ کرے اگر وہ آپ کو ایمان نہ لائے. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور آپ دل تنگ نہ ہوئے ان کے ان حربوں سے تدبیروں سے جو کہ وہ آپ کے ساتھ مکر کرتے ہیں. یعنی آپ کو زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں. انا ناصرک علیہم، ان کے خلاف میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد مع الذین، ان کے ساتھ ہے، یعنی مدد ان کے ساتھ ہے جو شرک اور معاصی سے بچے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے ہم محسنون جو اللہ کی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے.